محترم و مکرم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا، ہماری آسانی کے لیے، ہماری مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا اور ہمارے لیے میسر کیا، اور ہمیں آوارہ اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے گاہے بگاہے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد لاکھوں لاکھ درود و سلام نازل ہو تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو افراد پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر دو طرح سے پڑتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے، خود اس انسان پر کیا اثر مرتب ہوگا، افراد پر کیا مرتب ہوتا ہے، یا افراد پر کیا اثر مرتب ہوگا، اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی انسان اور جن کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جن اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے۔ یہی سبب ہے انسان اور جن کے تخلیق کا، یہی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ لہٰذا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو اللہ رب العالمین کے احکام کو نہ مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو نہ کرے، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے کوئی اچھا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ آئیے ذرا سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اس کا الٹا، اس کا برعکس، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہ مانے، ایسے لوگ کھلم کھلا گمراہی میں چلا جاتا ہے، ایسے لوگ واضح طور پر گمراہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ دنیاوی حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا میں اگر اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں تو آپ کامیاب رہیں گے، اور نافرمانی سے کام لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی آپ سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ دنیا میں گمراہ ہو جائیں گے اور آپ کا شمار گمراہ لوگوں میں ہوگا۔ آخرت میں کیا ہوگا، کل قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، ایسی جنت عطا کرے گا
جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا، اگر وہ کام وہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کل قیامت کے دن جنت حاصل کرتا ہے، تو اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں، اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس کے متعلق کہا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اخروی زندگی کی بات ہے، مرنے کے بعد کی بات ہے کہ جب انسان مر جائے گا اس وقت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو سیدھا وہ جنت جائے گا۔ اور وہ خوبصورتی بیان کیا کہ وہ تو محل ہوں گے ہی، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے، جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتا ہے۔ ویسی جنت میں ان لوگوں کو رہنے کی پرمیشن ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ کتنے دن کے لیے؟ 1-2 دن، 1-2 سال یا 100-2 سال کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا اگر ہم اس دنیاوی زندگی میں عبادت کر کے جاتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یقین جانے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت میں کامیابی تو لکھا ہوا ہے، آخرت میں کامیابی اور جنت وہ تو لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے برخلاف اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے ہیں، تو اس کا برا اثر کیا ہوگا یا اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو اس کے حدود کو پامال کرے، جو منہیات ہے، جو برے کام ہے، ان کاموں کو نہ چھوڑے، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں کو نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ساتھ ہی ساتھ جہنم جانے کے بعد قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جانے کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہوگا، جو جہنم جانے کے بعد اس عذاب کو وہ سہتے رہے گا، اس عذاب سے وہ دوچار ہوتا رہے گا۔ لہذا معمولی دن کی بات ہے، یہ دنیاوی زندگی کی بات ہے۔ اگر ہم صحیح سے اعمال کرتے ہیں، اعمال اچھے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتے ہیں، یقین جانیے ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہمارا اعمال درست نہیں رہا، اگر ہمارا اعمال ٹھیک نہیں رہا، تو ایسی صورت میں نہ تو ہم دنیا میں سکھ، چین اور شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی کل قیامت کے دن ہم آرام کی زندگی گزار پائیں گے، بلکہ جہنم جیسی دوزخ، جہنم جیسی بلا اور مصیبت ہمارے کندھے پہ لٹکا دیا جائے گا، اس میں ہم داخل ہوں گے، اور وہاں دردناک عذاب ہوگی، دردناک عذاب سے ہمیں دوچار ہونا ہوگا۔ آئے اب ہم جانتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت و بندگی کے لیے، لیکن اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی برا کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے نتائج ان کے سامنے آتے ہیں، اور یہ دو طرح سے آتے ہیں۔ ایک تو اسی انسان پر جو برا کام کرتا ہے، دوسرا اس قوم پر آتا ہے جس قوم میں وہ انسان برا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے قوم پر عذاب آتا ہے، ان کے اہل و عیال پر عذاب آتا ہے، اور اس ملک پہ عذاب آتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے افراد پر برے اثرات جو ہوتے ہیں، چند اثرات کو گنانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دل کالا پڑ جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔
وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور وہ کالا پن اس وقت دور ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے. وہ کالا داغ، وہ کالا دھبا جو دل میں پڑتا ہے اگر توبہ استغفار کرے، اس برے کام سے رک جائے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، تو اس کا دل پورا سفید ہو جاتا ہے، اس کا دل چمکنے لگتا ہے. لیکن ایک گناہ کرنے کے بعد پھر سے گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کر لینے کے بعد دوبارہ گناہ کو دہراتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کالا پن، وہ کالا دھبا پورے دل پہ چھا جاتا ہے. اور اسی زنگ کے بارے میں، اسی کالے پن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، یعنی وہ نصیحت کو قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے. بارش کا موسم لے لیجئے، بارش ہو رہی ہے، آپ اگر کسی چھت کے نیچے کھڑے ہیں، کیا بارش کی بوندیں، کیا بارش کا پانی آپ تک پہنچے گا؟ نہیں. لیکن وہی آپ کھلے میدان میں کھڑے رہیں اور بارش ہو تو بارش کی بوندیں آپ تک پہنچے گی کہ نہیں؟ یقیناً بارش کی بوندیں آپ تک پہنچے گی. اسی طرح اگر ہم چھت کے نیچے رہتے ہیں تو بارش کی بوندیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے. ٹھیک ویسا ہی ہمارا دل کا تعلق ہے. ہم برائی کرتے کرتے، برے اعمال کو انجام دیتے دیتے ایسے ہو گئے ہیں کہ پورا دل کالا جب ہو جاتا ہے، نصیحت کچھ کام نہیں آتا ہے. واعظین، ناصحین، مبلغین یہ واعظ و نصیحت تو کرتے ہیں، اور پہلے کے بنسبت آج کل تو یہ زیادہ ہو رہا ہے، واعظ و نصیحت کہیں زیادہ ہو رہا ہے. موبائل کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کے ذریعے سے، جس کے تھرو سے ہم مختلف چیزوں کو، مختلف عناوین کو سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل نصیحت پروف بن چکا ہوتا ہے، ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو پورا کالا بنا دیا ہے. ہم نے اپنے دل میں وہ چمک باقی نہیں رکھا جس کی وجہ سے ہم نصیحت کو قبول کر سکے. لہذا ایسا وقت نہ آئے، ایسی نوبت نہ آ جائے کہ نصیحت تو ہو، نصیحت تو آپ کو کی جائے لیکن آپ عمل نہ کر سکیں، آپ عمل کرنے سے عاجز رہیں. ایسا وقت نہ آ جائے. اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل کو پھر سے روشن کریں، آپ اپنے دل میں پھر سے وہ چمک پیدا کریں. اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک گھٹا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ایاک والمعصیہ، برے کام کرنے سے بچو، نافرمانی کرنے سے بچو. فإن بالمعصیة حل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ برے کام کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ بے عزت کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا ہم اگر گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر جاتے ہیں، گرے ہوئے انسان بن جاتے ہیں. اسی لیے اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کریں. اسی طرح اگر انسان گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار اگر نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں شیطان اس کا ساتھی اور دوست بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، جو دنیاوی زندگی میں مست مگن ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کی عبادت کو بجا نہیں لاتا، یا یہ کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے صورت میں شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، یہ واضح طور پر دشمن ہے، اس کو جان لو اور اس کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اگر تم اس کو دوست بناتے ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ایک جواری کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایک شرابی کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایک غلط انسان کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ کبھی آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی تلقین کرے گا؟ کیا وہ کبھی آپ کو کہے گا کہ آپ صحیح راستے پہ چلیے، آپ گناہ کا کام نہ کیجیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک اسی طرح شیطان یہ تو واضح دشمن ہے، جس نے جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالنے کی کوشش کیا، وہ بھلا کسی انسان کا دوست کیسے بنے گا؟ لہذا اس کی دشمنی بہت مہنگی ہے، اور ہم اگر گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر ہم آخر میں خسارہ اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ لہذا توبہ استغفار کی ضرورت ہے تاکہ شیطان ہمارا دوست نہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر انسان گناہ کرتا ہے اور پیدر پہ گناہ کرتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، تو ایسے صورت میں اس کی موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اللہ رب العالمین نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور کہا کھاؤ پیو مزے سے، آرام سے رہو۔ شیطان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے بہکایا اور گلایا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، منع کیا تھا۔ اس درخت کا پھل کھا لیتے ہیں اور اس گناہ کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم جس نعمت میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، نافرمانی کرتے رہتے ہیں، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین ہم سے چھین لے اور اللہ رب العالمین ہم کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ امید بہت زیادہ لگاتے ہیں، ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں اور امید بھی لگاتے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ وہ باپ کا گھر ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، وہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے۔ نہیں، بلکہ کسی نے کیا ہی خوب کہا، ان اعمال سے جنت کا طلبگار ہے کیا؟ ان اعمال سے جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے تھے آدم، تو تیری اوقات ہے کیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 5 اوقات کی نماز پڑھ لیں گے اور پھر برائی پہ برائی کرتے چلے جائیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یقین جانیے جنت کا حصول اتنا آسان نہیں ہے۔ وہاں ایک نافرمانی کرتے ہیں تو ابو البشر آدم علیہ السلام، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جس کی خلقت، جس کی پیدائش اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے کی، اس آدم کی غلطی پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اور آپ کس طرح سے امید لگا سکتے ہیں ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے اور پھر جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے؟ لہٰذا اگر ہم جنت جانا ہی چاہتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی طرح بننا ہے۔ ان کو جب جنت سے نکال دیا گیا تو توبہ استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ ہم بھی ان کے بیٹے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ جب ہم گناہ کر لیں، جب ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، جب ہم سے غلط کام ہو جائے،
تو ایسے صورت میں اللہ رب العالمین کو فوراً راضی کر لے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے بھی ایسا کیا، نافرمانی کی لیکن توبہ کر لیا۔ ہم بھی ان کے بیٹے ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم ابن آدم ہیں، ہم خطا کار ہیں، اور ثابت یہ بھی کرنا ہے کہ ہم توبہ استغفار بھی کر سکتے ہیں، ہم معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ شرم و حیا کو کھو بیٹھتا ہے، وہ بے شرم بن جاتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے۔ اور شرم و حیا کی بڑی فضیلت ہے، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا، اس کے آخر میں ایسا ہے کہ والایمان والحیا شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا یہ ایمان کا ایک شاخ ہے، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اور جب انسان بے شرم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کا کام کرتے رہتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتا ہے، یا ایماندار صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، نماز روزے کی طرف توجہ نہیں دیتا، ارکان اسلام کو نہیں مانتا ہے، اور اس کو عام جرم سمجھتا ہے، عام گناہ سمجھتا ہے، معمولی گناہ تصور کرتا ہے۔ اسی طرح بے پردہ ہو کر گھومنا، ناجائز سمبند بنانا، غلط کام کرنا، زنا کرنا اور اس کے اسباب کو اپنانا آج کے زمانے کا تقاضا سمجھتا ہے کہ آج تو ہر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ نشہ پینا، نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنا، شراب کو پینا، جوا کھیلنا اور اس طرح کے منکر کام کو کرنے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور اس کو فیشن کا نام دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، جب انسان بے شرم ہو جاتا ہے، جب انسان بے ہدا بن جاتا ہے، تو اس کی ضمیر اس کو برے کام سے نہیں روکتا، نہ تو اس کو اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، نہ تو اس کو والدین کا ڈر ہوتا ہے، نہ تو اس کو سماج کا خوف ہوتا ہے، بلکہ اس کے دل میں جو آتا ہے وہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان اس وقت جو چاہے وہ کرتا ہے، فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ باپ کے سامنے ہو، چاہے وہ ماں کے سامنے ہو، چاہے وہ سماج کے سامنے ہو، یا تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہو، وہ برائی سے دریغ نہیں کرتا ہے، وہ برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم جب گناہ ہم سے ہو جائے توبہ استغفار کریں۔ اگر توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، دل سیاہ ہو جائے گا، ہمارا کان بہرا ہو جائے گا، دل کام کرنا بند کر دے گا، آنکھیں کام کرنا بند کر دے گی۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ سامنے ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، ہم آج سے توبہ استغفار کریں، اور ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی شروعاتی 10 دنوں کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، تو ہم ان دنوں میں اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور برے و منکر کام سے دور رہیں، نہیں تو پھر وہ برے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، برے اثرات سے ہمیں جوجھنا پڑے گا، اور نہیں پتا کہ موت کس حال میں آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دل کالا ہو اور کالے قبرستان میں ہماری جگہ ہو، اور کل قیامت کے دن اس دردناک عذاب سے، اس جہنم کے عذاب سے ہمیں دوچار ہونا پڑے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، یا رب العالمین ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیرے نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، اور جب ہم سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔